السلام علیکم، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں عبدالحسیب صاحب۔ موجودہ جو صورتحال ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال اور پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر بات کرنے کے لیے میں نے آج تکلیف دی ہے حسیب صاحب کو۔ بڑی مشکل سے میں نے ان سے ٹائم لیا، کافی مصروف ہیں، تو میں آپ کا سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے۔ حسیب صاحب، جو موجودہ صورتحال ہے، جس طرح سے ابھی لانگ مارچ بھی خان صاحب لے کر آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، جو عدم استحکام آیا ہوا ہے پاکستان میں، بڑی مشکل حالات ہیں، تو اس بارے میں آپ کی کیا اظہار رائے ہے جو ہمارے دیکھنے والوں سے آپ کہنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ صاحب بھائی دعوت کا، اور تمام دیکھنے والوں کو بھی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ تو جو آپ نے موجودہ آپ کا سوال ہے کہ جو خان صاحب لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں اسلام آباد کی جانب، تو اس بارے میں میرا تو یہی سوچنے اور سمجھ ہے کہ آخر اس کا کیا مقصد ہے کہ آپ جو اتنا جو آپ نے ایک لانگ مارچ جو اسلام آباد کی جانب آپ کا گامزن ہے، اس کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ یعنی آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں، آپ ملک کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہتے ہیں، اور آپ کا یعنی کوئی ایک ایجنڈا سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا آپ کس ایجنڈے کے اوپر آپ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ کوئی معاشی پلان ہے نہیں۔ اس کے علاوہ صرف اقتدار کے لیے، یعنی آپ اپنی کرسی کے لیے اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں، اور باقی اس کے علاوہ کوئی ایک چیز واضح ہو ان کی، پتہ چلے کہ آپ کے مقاصد کیا ہیں اسلام آباد آنے کی طرف، تو کوئی ایسی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ عوام بھی ہے، ان کے عوام میں پاپولیرٹی بھی ہے، لیکن اس بات کا سمجھ نہیں آ رہی کہ بس وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف چلو، اور عوام چل رہی ہے، لیکن کوئی ایسی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ سب ان کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں۔ جی حسیب بھائی، یہ تو واقعی میں ماننا پڑے گا کہ عوام کافی بڑی تعداد میں اس ٹائم خان صاحب کے ساتھ ہے، تو ایجنڈا ان کا کیا ہے یہ وہی بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ میں جس طرح سے پاکستان میں ابھی مہنگائی کا دور ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے، تو اس ٹائم حسیب بھائی آپ یہ بتائیں کہ جو پاکستان میں جو موجودہ مہنگائی ہے، تو آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے؟ کہ ابھی میں جو جس طرح سے ہماری جو سیاسی پارٹیاں، کیونکہ کسی بھی ملک کی جو کامیابی ہوتی ہے تو سیاسی پارٹی کے ذریعے ہی ہوتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم جو موجودہ سیاسی پارٹیاں ہیں تو ان کا کیا کردار ادا کرنا چاہیے جو پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر ہو؟ ابھی دیکھیں نا، جو موجودہ صورتحال ہے، پاکستان ایک بہت بڑی آفت سے نبردآزما ہوا ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سیلاب آیا، اور سیلاب میں پاکستان کا 1/3 حصہ جو ہے وہ اس کے زد میں آ گیا، اور لوگ جو ہے بہت ان کو مالی نقصان اٹھانا پڑا، اس کے علاوہ ان کو گھر سے دربدر ہونا پڑا۔ تو اس سال میں بھی ایک آپ دیکھیں ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی چلتی رہی، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ آپ کو اس دوران ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا، اور ایک عالمی دنیا میں یہ پیغام جانا چاہیے تھا کہ اس مشکل گھڑی میں ہم سب لوگ ساتھ ہیں، اور ہمیں ان کا بھرپور طریقے سے ساتھ دینا چاہیے تھا۔ تو ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تو ابھی ہم مزید ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس دوران یہی کرنا چاہیے، جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو آپس میں بیٹھنا چاہیے، اور خان صاحب کو یہی کرنا چاہیے کہ باقی تمام جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سیاسی جو پارٹیز ہوتی ہیں، ان کا کردار یہی ہوتا ہے کہ وہ آ کے مل کے بیٹھیں اور بات چیت کے ذریعے مسئلے مسائل حل کریں۔ تو روڈز پہ تو میرے خیال سے وہ آخری سٹیپ ہوتا ہے کہ جب آپ آخری سٹیپ پہ چلے جائیں، تو خان صاحب کا جو کہنا ہے کہ یہ باقی سب چور ڈاکو ہیں اور اس طرح کا معاملہ ہے، اس طرح تو نہیں ہے۔ چور ڈاکو جو ہوتے ہیں وہ تو عدالتیں بتاتی ہیں کہ کون چور ڈاکو ہے، اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمارا تو یہی ہے کہ اس ملک میں استحکام ہو، ایک عام آدمی کو جو ہے اس کا فائدہ، اور وہ جو اس وقت مشکل زندگی گزار رہا ہے اس کے لیے آسانی ہو۔ تو باقی یہ سیاسی سلسلہ اسی طرح چلتے رہنا چاہیے، اور سیاست میں یعنی ایکسٹریمزم کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ مل بیٹھ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ڈسکشن کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ جی حسیب بھائی، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اس ٹائم اور ہمیشہ سے سیاسی لوگوں کو ہمیشہ سے آپس میں مل بیٹھ کے، اختلاف ضرور ہوتے ہیں، اختلاف رائے بھی اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن جب آپ کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو سب کو مل بیٹھ کے جو ہے تو وہ ملک کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے۔
تو حسیب بھائی آخر میں، کیونکہ آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے، اس سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب جو لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لانگ مارچ اسلام آباد میں پہنچ پائے گا، یا یہ پہلے لانگ مارچوں کی طرح راستے میں ہی رہ جائے گا؟ اور دوسرا نمبر کہ کیا خان صاحب کے جو مطالبات ہیں تو وہ گورنمنٹ مانے گی یا نہیں مانے گی؟ دیکھیں صاحب، یہ جو سوال ہے یہ تو گورنمنٹ ہی جانتی ہے کہ کیا ہے، اور ادارے جانتے ہیں کہ کیا ہے، لیکن میرا تو یہی ہے کہ خان صاحب آئیں کہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں اور واپس اپنی جو شرط شرائط ہیں، یہی جمہوری جو ممالک ہیں ان میں یہی ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کراتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ واپس یعنی ایک ملک کو ایک ڈائریکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل سسٹم کو سیز کر لیتے ہیں۔ تو یہی میں تو یہی ایک عام جو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہی سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو آ کے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرنا چاہیے، جو آپ کی ڈیمانڈز ہے وہ رکھنی چاہیے، لیکن ایک سسٹم کو سیز کرنا وہ کسی بھی طور پر ہمارے ملک کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ اپنی شرائط رکھیں اور بات چیت کریں، اور بات چیت کے ذریعے مسئلے حل کریں، ڈنڈے کے ذریعے مسئلے حل نہیں۔ شکریہ حسیب بھائی، آپ نے مجھے ٹائم دیا اور ہمیں جو اپنا جو آپ کا تجزیہ تھا وہ میں بتایا، اور بہت اچھی باتیں کی ہیں آپ نے، اور مجھے تمام دیکھنے والوں کو میں کہوں گا کہ آپ بھی اسی طرح سے جو ہے تو وہ جو مشکل وقت ہے پاکستان کا، تو سب نے جو ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں اور ایک دوسرے کے ساتھ بے شک اختلاف رکھیں، لیکن سب کو مل بیٹھ کے اور سب کو پاکستان کا سوچنا چاہیے۔ میں بھی پاکستانی ہوں، حسیب بھائی بھی، ہم سب کو مل بیٹھ کے تو خاص کر کے پاکستان کا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سعید بھائی کہ آپ نے اس ناچیز کو دعوت دی، اور آپ کے دیکھنے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ، اور آپ کے چینل کے لیے بہت بہت نیک خواہشات اور تمنائیں کہ آپ کا چینل ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے۔ جی بہت شکریہ حسیب بھائی، آمین۔ آپ نے جو دعائیں دی اور آپ نے جو مجھ اس ناچیز کو ٹائم دیا، تو اسی کے ساتھ ویڈیو ختم کرتے ہیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔